آخرکار امریکہ ایران سے کیا چاہتا ہے؟ ماہرین کے مطابق امریکہ نے 15 نکات جو مطالبات کیے، اس میں سے جو سب سے جو اہم مطالبات ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کا مکمل خاتمہ اور ان کے پاس جتنی بھی جو یورینیم کے جو ہے افزودگی ہے اس کا بھی خاتمہ چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی جو ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی وہ خاتمہ چاہتا ہے۔ نمبر 1، ایران کا مکمل جوہری تنصیبات کا خاتمہ اور ان کے جو نیوکلیر سائٹ ہیں اس کے وجود کا مکمل طور پر مسمار کرنا اور اس کو ختم کرنا، جڑ سے ختم کرنا۔ یورینیم کی منتقلی، یورینیم جو اس نے افزودگی کی ہے ایران کے اندر جس کی مقدار 450 کلو گرام تک ہے، وہ بھی چاہتا ہے امریکہ کی وہ ان سے لے کے وہ اپنے پاس رکھے۔ نمبر 3، بحری اور تجارتی راستے کو فوری اور مستقل طور پر کھولے تاکہ تیل کی ناکہ بندی ایران کی طرف سے نہ ہو اور تیل کی سپلائی بلا روکے ٹوکے جاری ہو، کیونکہ تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہے جس سے پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ ایران سے یہ چاہتا ہے کہ ایران یہ عہد کرے کہ وہ کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا مستقبل قریب میں، اور جو اس کی اپنی میزائل رینج ہے وہ اس کو بھی محدود کرے اور مقدار بھی کم کر دے۔ اشارہ یہ ہے کہ اسرائیل اور دیگر یورپی امریکہ کو یہ میزائل ہٹ نہ کر سکے، کیونکہ ان کے پاس اتنی رینج ہونی چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں حملہ کرنے کا سوچے بھی نہیں، کیونکہ اگر امریکہ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس دنیا کی خطرناک بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ یورپ امریکہ کو نشانہ بنا سکتی ہے آسانی کے ساتھ، جس کا مشاہدہ انہوں نے اس جنگ میں کیا جب ایران نے مشرق وسطی کے 15 امریکی اڈوں کو نشانہ بنا کے اور ان کی جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام ہو گیا۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کو معاشی امداد دے کر ان کو خوش کیا جائے تاکہ وہ عسکری قوت میں اپنی کمی کر دے اور ان کو رفتہ عسکری لحاظ سے اور بھی مفلوج کرے تاکہ وہ آئندہ کے لیے امریکہ اسرائیل کی مفادات کو مشرق وسطی میں نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ امریکہ کو بھی ابھی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور اسرائیل کو اس لیے اس نے پولیس اسٹیٹ بنا کے رکھا ہے مشرق وسطی میں کہ وہ امریکہ کے مفادات کی تحفظ کر سکے اور پورے جو مشرق وسطی کے ممالک ہے اس پر وہ کھڑی نظر رکھے مشرق وسطی میں۔ مگر ایران اپنی عسکری طاقت کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا عسکری چیلنج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اس کے جو اتحادی ہیں ان کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ خاص طور پر امریکہ کے 15 فوجی اڈوں کو مالی اور جانی نقصان اور عسکری لحاظ سے بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے ایران کی طرف سے۔ یہ بات عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے پاس پاورفل جدید اور ایئر فورس موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ ایران کے سامنے وہ بے بس ہے کہ ان کو وہ مفلوج کر سکے۔ امریکہ کو اس بات کا بڑا غصہ ہے کہ ایران نے ان کی توقع کے برعکس جنگی مہارت کا مظاہرہ کر کے اور کارکردگی دکھائی ہے اس جنگ میں، جس کی وجہ سے یورپ امریکہ دونوں اس کو اس بات کی شاباش دے رہے۔ ان کو اس بات کا بھی غصہ ہے کہ ان کے مشرق وسطی کی جو اتحادی ممالک ہے خصوصاً سعودی عرب، UAE، بحرین اور کویت، جہاں پہ تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، جہاں امریکہ کے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ہوئی ہے اور سرمایہ کار وہاں پہ ابھی بھی وہاں تک ہے، وہاں کام کر رہے ہیں، ان کو اس حملوں سے شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور امریکہ اسرائیلی کمپنیاں مشرق وسطی میں ششپنج کا شکار ہو چکے ہیں، سرمایہ کار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکن اور اسرائیل کے سرمایہ کار وہاں سرمایہ کاری سے ڈرنے لگے ہوئے، ان کی تیل کی مارکیٹ غیر مستحکم ہو چکی ہے اور پراپرٹی کی قیمت بھی بڑی حد تک گر چکی ہے اور کریش کر چکی ہے۔ تیل اور گیس کے سپلائی کی بندش بھی کافی حد تک بند ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پر ایران نے اپنے ہرمز میں ناکہ بندی لگا کے رکھی ہے جو ان کے لیے معاشی منصوبوں اور مفادات کے لیے نقصان دہ ہے، اور جس کی وجہ سے امریکہ کو معاشی طور پر اور جس کی جو اتحاد ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ تیسری بات، ان کو اس بات کا بھی بڑا غصہ ہے کہ عرب ممالک نے اپنی خدشات سے اظہار کر دیا ہے کہ وہ ایرانی حملوں سے ان کی معمول کی زندگی مفلوج ہو چکی اور معاشی اور کاروباری منصوبے خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ اگر امریکہ نے ایران کی نہیں روکا تو امریکہ کے علاوہ عرب ممالک میں غیر مستحکم صورتحال آ سکتی ہے اور وہاں کاروباری اور تجارتی معاشی پروگرام سرمایہ کاری ختم یا مفلوج ہو سکتی ہے، اور وہاں پر جو امریکن کمپنی، اسرائیل کمپنی اور دوسرے جو اتحادی کمپنیوں نے وہاں پہ اربوں ڈالر لگائے ہیں کاروبار میں، وہ بھی وہ ٹپ ہو چکی ہے یا وہ ٹپ ہو سکتی ہے یا مفلوج ہونے کا خدشہ ہے، جس سے عرب ممالک کے شہزادوں بادشاہوں نے جو امریکن کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہاں مشرق وسطی میں، وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔ بہت سے عربی ممالک کے بادشاہوں شہزادوں نے اپنے سرمایہ اور گولڈ کو باہر منتقل کرنا شروع کر دیا اور پراپرٹی بیچ کو پیسہ باہر منتقل کر چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پورا امریکہ اور عربی ممالک کا کاروباری ہب جو ہے جو کہ مشرق وسطی میں ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے۔ دنیا کا 70% تیل، آئل، گیس کے ذخائر عرب ممالک ہیں، جہاں سے وہ
یورپ اور امریکہ کے مفادات اور ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، لیکن اب نئے ہم اس پر اس جنگ کی وجہ سے، ایران کی کنٹرول کی وجہ سے، تسلط کی وجہ سے کافی حد تک یہ 70% آئل تیل گیس کی ذخائر کی جو سپلائی ہے وہ رکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہے، اور یورپ میں بھی جو تیل اور گیس کی انرجی کی پرائز ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اندرونی طور پر بھی عوام پر بڑا شدید غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یورپ اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک ایران پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تیل اور گیس کے جہازوں کی بندش اور ناکہ بندی کو ختم کر دے، تاکہ اب نئے حکومت سے آسانی کے ساتھ ان جہازوں کی روانگی یقین بنا سکے، کیونکہ یورپ میں اور پاکستان میں لوگوں کی قوتی خرید کم ہو چکی ہے اور مہنگائی بھی وغیرہ بڑھ چکی ہے۔ پاکستان نے انڈیا اور چائنا لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان دیا ہے، اور یورپ میں فیول راشننگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ ایک مخصوص کوٹے کے ذریعے بھی تیل پیٹرول پمپ اسٹیشن پر عوام کو ٹوکن دکھا کے یہ پیٹرول ملیں گی مخصوص مقدار میں۔ پاکستان کی معاشی کاروباری منصوبوں پاکستان کی عوام کی قوت خرید کی بہت زیادہ بڑا نقصان پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر دنیا ایک ریسیشن کی طرف یا کثرت بازاری کی طرف جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے اپنے 15 امریکہ مطالبات پیش کیے تاکہ جنگ سے چھٹکارا مل جائے، لیکن یہ مطالبات ایران کو قابل قبول نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جنگ بندی مزید قائم نہیں رہی اور یہ جنگ ختم ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے پاس آپشن بہت کم ہے۔ اس نے بلا وجہ سوچ سمجھی یہ جنگ شروع کی ہے اور ان سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ ان کی شرائط ہٹلر کی شرائط سے بھی ایران کے لیے زیادہ سخت ہے۔ اگر جنگ پوری اپریل مہینے تک جاری رہی تو عرب ممالک کی سلامتی اور سوورنٹی کو اور ان کے جو تیل گیس کے ذخائر انفراسٹرکچر کو 50 یا 60% نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے، اور ایشیائی ممالک اور چائنا اور یورپ سمیت ان کے لیے تیل اور گیس کی سپلائی یورپ چاہے گی۔ لہٰذا اب وقت ہے کہ امریکہ ان مطالبات میں تھوڑا نرمی کر رہے اور ایران کے جو جائز ایٹمی نیوکلیئر سیگنل پروگرام ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے اس کے حق کو تسلیم کرے، اور ان کی اندرونی اور بیرونی سوورنٹی کو تسلیم کرے، اور ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی پر پابندیاں ختم کر دے، اور معاشی طور پر جو پابندی لگائی ہے اس کو بھی ختم کر دے، تب جا کے ایک اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے، ایک اچھی ڈیل کے ذریعے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے، نہیں تو یہ جنگ کسی